إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. حدیث قدسی میں ہے: خلقت عبادی حنفاء. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیفیت پر پیدا کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں جسے امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں بگاڑ نہیں ہے، سدھار ہے. پیدائشی طور پر وہ صحیح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی بات ماننے کا مزاج ہوتا ہے، حق بات کے قبول کرنے کا مزاج ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں وہ مان لیتا ہے. ایسا ہے ٹھیک، ایسا نہیں ہے ٹھیک، جیسا سکھایا جاتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. پیدائشی طور پر اس کے اندر حق کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. پیدا ہونے کے بعد جو دور ہوتا ہے وہ قبولیت کا دور ہوتا ہے. وہ پہلے سے کچھ چیزیں سیکھ کر نہیں آتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں مانوں گا. بعد کی عمر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کچھ چیزیں مانتا ہے، کچھ نہیں مانتا ہے. پہلے مرحلے میں اس کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہوتا ہے کہ جس پر وہ باتوں کو پرکھ کر قبول کرے اور رد کرے. اس میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے. وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ اس پر جو چاہے لکھ دیا جائے. لیکن بعد میں بگاڑ آتا ہے. بگاڑ پیدائشی نہیں ہوتا ہے. بگاڑ ماحول کے برے اثر سے، ماں باپ کی بری تربیت سے، بری صحبت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے آتا ہے. اور پھر 1 2 4 سماج میں جب لوگ بڑھ جاتے ہیں جو اس بگاڑ کا شکار بنتے ہیں، تو پھر سماج میں برائیاں بڑھ جاتی ہیں. بعض اوقات سماج میں برائیاں غالب آ جاتی ہیں اور وہ سماج فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ اس بگڑے ہوئے سماج کو یا ان افراد کو سدھارا جائے. ورنہ فی نفس ہی شروعات سے انسان بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے. بگاڑ کیوں آتا ہے؟ بگاڑ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راستہ چنے یا غلط. اس اختیار کے نتیجے میں انسان کبھی صحیح چنتا ہے، کبھی غلط. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کے سامنے بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے فوراً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ تو زمین میں ایسے کو رکھتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، بگاڑ لائے گا، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم ہیں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادت کے لیے، تیری تعظیم کے لیے ہم ہیں.
اے اللہ تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں بگاڑ پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، معاشی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے بگاڑ، فساد۔ یہ فساد کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ صحیح چنے یا غلط۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہیں تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے، اختیار اس کا ہے۔ فرشتے جانتے تھے جب اختیار ہوگا کچھ صحیح بنیں گے، کچھ غلط بنیں گے، کچھ حق کو چنیں گے، کچھ باطل کو چنیں گے، اور جب دو طبقے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ جب بگاڑ پیدا ہوگا عقیدے کا، اخلاق کا، اصولوں کا، تو اہل حق اور اہل باطل ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا، خون بہے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تیری تقدیس، تیری تسبیح، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے چنے، لیکن انسان کو اختیار دیا جانے والا تھا۔ یہ جو اختیار ہے، چننے کا اختیار، چاہے تو صحیح چنے یا غلط، اس اختیار کا غلط استعمال سماج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ اختیار آتا کیوں ہے اور اس اختیار کا غلط استعمال کیوں ہوتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک جہالت، دو نفس کی کمزوری۔ یا تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ غلط کو چن لیتا ہے۔ باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے اسی کو صحیح سمجھا، کسی غلط رہنما نے غلط رہنمائی دے دی، یا اپنے دل سے کسی چیز کو صحیح سمجھ لیا یا غلط سمجھ لیا۔ جہالت کی وجہ سے آدمی غلط چنتا ہے، یا کبھی معلوم ہوتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس میں کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، نفس کی لذت ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں شراب خوری، زنا کاری، سود خوری، ظلم، اور اسی طرح سے خیانت اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو فساد یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جہالت میں فیصلے کرنے سے، جس کو آپ علمی جہالت کہہ سکتے ہیں، یا عملی جہالت ہوتی ہے کہ انسان جان رہا ہوتا ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو عملی اعتبار سے وہ جاہل بن جاتا ہے، نہ جاننے والے کی طرح ہو جاتا ہے جاننے کے باوجود۔ یہ عملی جہالت ہے، اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اردو میں جب بھی فساد کا لفظ آتا ہے عام طور سے لوگوں کے ذہن میں رائٹس آتے ہیں، فساد ہو گیا، توڑ پھوڑ، بسیں جلا رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں۔ عربی زبان میں فساد کا لفظ صرف اس معنی میں نہیں آتا ہے، فساد کا لفظ آتا ہے بگاڑ کے لیے۔ پھر وہ بگاڑ عقیدے کا بھی ہو سکتا ہے، اصولوں کا ہو سکتا ہے، منہج کا ہو سکتا ہے، طرز حیات میں بگاڑ ہو سکتا ہے، اخلاقی بگاڑ ہو سکتا ہے، جان و مال کا نقصان، وہ بگاڑ بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن عربی کا جو بگاڑ ہے یا فساد ہے، یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں بہت قسم کے بگاڑ آتے ہیں، جس کی شروعات انسان کے عقیدے کے بگاڑ سے ہوتی ہے۔ دل کا بگاڑ، زبان کا بگاڑ، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھ پاؤں، سارا بگاڑ فساد میں آتا ہے۔ اب انسان کو جو اختیار ملا ہے صحیح غلط کا، کچھ صحیح چنیں گے الحمدللہ، کچھ غلط چنیں گے، کیا ان غلط لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو بگاڑ میں چھوڑا نہیں، کہ جو صحیح ہوں گے وہ صحیح، جو بگڑیں گے وہ بگڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے
نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، بہت نبی اور رسول آئے، لگاتار رسول آئے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، ڈراوا سنانے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ ہم کو معلوم نہیں تھا کیا صحیح کیا غلط، یہ رسول آتے اور لوگوں کو بتاتے یہ صحیح ہے یہ غلط، آخرت کے لیے تیاری کرو، تمہارا ایک مالک ہے تم سے حساب لے گا، صحیح زندگی گزارو، غلط مت، یہ حلال ہے یہ حرام، یہ توحید ہے یہ شرک، یہ ایمان ہے یہ کفر۔ لوگوں کو حق بتاتے تھے، رات دن کوشش کرتے تھے ان کی اصلاح کی۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول تھے کیا کہا؟ اے اللہ میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پورا حصہ، اپنے آرام کے اوقات، اپنی معاش کے اوقات بھی اس مقصد میں لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں میں سدھار آئے، لوگ جہنم سے بچیں، لوگ اللہ سے دور ہونے کے بجائے قریب ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، مسلسل اس پر میں چلتا رہوں گا۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے جوڑنا لوگوں کو۔ یہ سارے نبیوں کا طریقہ رہا، سارے رسولوں کا طریقہ رہا کہ سماج کو بگاڑ پر چھوڑا نہ جائے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فضیلت عطا کی، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، مہر، اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آخری، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آپ کے بعد بگاڑ نہیں رہے گا، بگاڑ رہے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا۔ ما من عام الا بعد الذی شر منہ، کوئی سال ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا بعد والا سال اس سے زیادہ شر والا نہ ہو، الا والذی بعدہ شر منہ، اس سے زیادہ شر اگلے سال میں ہوگا۔ پھر اب تو نبی نہیں، اب رسول نہیں، پھر بگاڑ کا کیا کریں گے؟ چھوڑ دیا جائے اس کو ایسے؟ نہیں، اللہ نے اس امت پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ کیوں؟ تمہارے باپ دادا بہت اچھے تھے، تم بہت اعلیٰ ہو، خوبصورت ہو، پیسے والے ہو، اس نبی کے امتی ہو، صرف اس وجہ سے؟ جب نبی کا بیٹا ہو کے خاص فضیلت نہیں ہوتی تو صرف امتی ہو کے کہاں سے ہوگی؟ عمل اصل ہوتا ہے، اسی لیے فضیلت کی وجہ بتائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے، اخرجت چن کے الگ نکالا گیا ہے۔ تمہارا وجود تمہاری اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہارا وجود دوسروں کی خیریت کے لیے ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اخرجت للناس، تم کیا کرتے ہو کہ تم خیر امت بن گئے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان میں ڈگمگاتے نہیں ہو، بھروسہ اللہ پر رکھتے ہو، چاہے تکلیفیں آئیں،
بھروسہ اللہ پر رکھتے ہو چاہے رزق کے مسائل تمہارے سامنے ہو، بھروسہ اللہ پر رکھتے ہو چاہے حق بات بیان کرنے میں تمہیں خطرات ہوں، حفاظت کے لیے میجورٹی پر اور دنیا کے وسائل پر اعتماد نہیں رکھتے ہو، اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہو، تم بہترین امت ہو، تمہارا توکل ایمان یقین اللہ پر ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ معلوم ہے کہ یہ کام جو پچھلے دور میں انبیاء کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آنے والے دور میں جب کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت پر ذمہ داری اس کی ڈالی ہے، خصوصاً اس امت کے علماء پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے دور میں بھی بگاڑ اور فساد ہوگا، اگر اس بگاڑ کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے ایسے وقت میں بھی جبکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کب؟ آپ نے فرمایا جب خباثت غالب آ جائے، اذا کثر الخبث، جب خباثت غالب آ جائیں، ماحول میں بگاڑ ہی بگاڑ ہو، برائی ہی برائی ہو، جب برائی غالب آ جائے گی ہلاکت آئے گی۔ اس برائی کو غالب نہ آنے دینا یہ نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے، ہماری حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب بگاڑ عام ہو جاتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی بہہ جاتے ہیں، اس عذاب میں بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایسے وقت میں بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ ہاں۔ اذا کثر الخبث، جب خباثت کی کثرت ہو جائے، اتنا کہ وہ غالب آ جائے، تو پھر اس سماج میں نیک لوگ رہ کر بھی وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اس خباثت کو غالب نہ آنے دینے کے لیے اپنی طاقت بھر اصلاح کی کوشش ضروری ہے۔ اس میں نہ صرف بگڑے ہوئوں کی اصلاح ہے بلکہ جو سدھرے ہوئے ہیں ان کی حفاظت بھی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہم کو اصلاح کی کوشش کرنا ضروری ہے، نہیں تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس میں سب آئیں گے۔ پھر آدمی نہیں بول سکتا اللہ میں تو نماز پڑھتا تھا نا، میں تو ذکر کرتا تھا، میں تو تلاوت کرتا تھا، میں تو زکوٰۃ دیتا تھا، میں عمرے کرتا تھا، حج کرتا تھا، ہاں لیکن تو نے سماج کو سال پر چھوڑ دیا، تو نے اس کی کوشش نہیں کی کہ سماج سدھرے۔ گندگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب عذاب آیا تو بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب معلومات کی ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح کے لیے اپنے دائرے میں اپنی استطاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرے۔ ہر آدمی تقریر کرے ضروری نہیں، لیکن اصلاح کی جو بھی کوشش اور مہم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس بات کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کام کے اندر تعاون کرے، اس مقصد کو سپورٹ کرے، اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرے۔ نہیں تو ایسا آدمی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگا، اور پورا سماج ہلاک ہو سکتا ہے اگر خباثت غالب آ جائے۔ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا یہ سدھار والا ہے؟ اپنے اطراف نظر دوڑائیں، آئے دن میڈیا میں خبریں جو آ رہی ہیں وہ دل کو دہلا دینے والی ہوتی ہیں۔ فلاں علاقے میں ایسا ہو گیا، 6 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری کر دی گئی، پڑوسی نے اس کی عزت خراب کر دی، مار بھی ڈالا۔ فلاں علاقے میں ایسا ہو گیا، خیانت کر کے پورا پیسہ قوم کا لوگ کھا گئے۔ فلاں علاقے میں ایسا ہوا، مار ڈالا گیا۔ اولاد نے باپ کو ماں کو مار ڈالا، کیوں؟ فون استعمال کرنے نہیں دیے، پب جی کھیلنے نہیں دیے۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے۔
عورتوں کے لباس اتر رہے ہیں، صرف حجاب نہیں لباس بھی اتر رہے ہیں. نوجوانوں میں بگاڑ، بچوں میں، بچیوں میں. اولاد ماں باپ کا نہیں سن رہی ہے، ماں باپ اولاد کے بارے میں لاپرواہ ہیں. ہر جگہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ، قتل، عزتوں کی پامالی، دینی اعتبار سے بے پرواہی، ارتداد، مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ کے دوسرے دین پر چلے جانا، صرف محبت اور عشق بازی کی وجہ سے. کتنی ساری برائیاں ہیں. کیا ان برائیوں کے لیے، اصلاح کے لیے ہم کو کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ باہر کی برائی دیکھتے دیکھتے وہ ہماری دہلیز تک پہنچ جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اگر ہم بیٹھے رہے، اصلاح کی کوشش ہم نے نہیں کی، سماج کی کشتی اسی طرح سے سمندر میں، برائی کے سمندر میں، ہلاکت کے سمندر میں غرق ہوتی رہے گی. اصلاح کی کوشش ضروری ہے. کیا کیا جائے؟ حل کیا ہے؟ اس حل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور کریں، اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، میں عالم تھوڑی ہوں، مجھ کو کیا آتا ہے؟ یہ عالموں کا کام ہے. صحیح ہے، عالموں کا کام تقریر کرنا، اصلاح کرنا، نصیحت کرنا، خطاب کرنا، خطبہ دینا، کتابیں لکھنا، عالموں کا کام ہے. لیکن کیا اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے جو اس کی مدد ہوتی ہے؟ اگر بولنے والا ہے تو لانے والے بھی تو ہونا چاہیے سننے کے لیے. اگر پیغام عام کرنے والا ہے تو اس کو عام کرنے کے وسائل جمع کرنے والے اور اس کو عام کرنے والے بھی تو ہونا چاہیے. اگر بولنے والا ہے تو پہنچانے والے بھی تو ہونا چاہیے. بلغوا عنی ولو آیا. لیکن آدمی بعض اوقات شیطان اس کو لوری سنا دیتا ہے، تیرا کام نہیں ہے، یا عالم علماء کا کام ہے، وہ نہیں کر رہے، تو نے ٹھیکہ لیا ہے، تیرے سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا. اور آدمی پھر اپنی عبادات میں، اپنے ذکر، تلاوت اور اس میں لگا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ دوسروں کا کام ہے. آنکھ جب کھلتی ہے جب برائی اس کے گھر تک آ جاتی ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تھا، میں نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی جو یہ کام کر رہے تھے، میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا. ان کا دائرہ اتنا سا ہو گیا، وہ کامیاب اتنے نہیں ہو پائے جتنا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس متعاونین نہیں تھے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ نہیں تھے. ان کا دائرہ تنگ ہو گیا اور گندگی کا دائرہ بڑھ گیا، کیونکہ باطل کے پاس سارے وسائل اور طاقت ہے، اور باطل ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھر تک بھی آ گیا. کیا کیا جائے؟ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق خیر کو تعاون دے اور باطل کو مٹانے کے لیے، شر کو مٹانے کے لیے کوشش کرے، جو اس کے بس میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے. کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کر سکتا ہے، کوئی مال کے ذریعے کر سکتا ہے، کوئی علم کے ذریعے کر سکتا ہے. ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اور اسباب دیے ہیں. ان اسباب کو، ان صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا سب مل کے کام ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو زبان دی ہے بولنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے. یہ سارے اعضاء مل کر جب کام کرتے ہیں تب جا کے آدمی اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک پہنچتا ہے. مسجد تک پہنچنا ایک مقصد ہے، لیکن اس کے لیے صرف آنکھ کام نہیں کرتی ہے، اس کے لیے سارا جسم اس کی موافقت کر کے ہر عضو اپنا کام کرتا ہے، تب جا کر انسان منزل تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے سماج میں کئی افراد ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ ساری صلاحیتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب جا کر قوم ایک مقصد تک پہنچتی ہے. گاڑی ہوتی ہے، سٹیئرنگ ہوتی ہے، پہیے ہوتے ہیں، انجن ہوتا ہے، پیٹرول کی ٹنکی ہوتی ہے،
پوری چیزیں مل کے جب کام کرتی ہیں تب جا کے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ منزل تک پہنچتی ہے. صرف پہیے نہیں ہوتے اس میں، صرف سٹیئرنگ نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب جا کر وہ منزل تک پہنچتی ہے، اور اس میں ڈرائیور بھی ہوتا ہے. قوم کی گاڑی کو اگر آپ کو کہیں پہنچانا ہے وہ ساری چیزیں ہونے چاہیے. خالی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں باقی. گاڑی ہے لیکن پہیے نہیں، اس میں پہیے ہے لیکن سٹیئرنگ نہیں ہے، سٹیئرنگ ہے لیکن چلانے والا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر آدمی سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کیا سوچتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، سیاستداں کیا کر رہے ہیں، قوم کے لیڈر کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. قوم جب یہ سوچنے لگے میں کیا کر رہا ہوں، مجھ کو کیا کرنا چاہیے. لوگ آ کے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علماء نے یہ کرنا چاہیے. ہاں، کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے؟ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جو دوسروں کو رائے دینے والی ہو اور اپنے بارے میں غافل ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ کیا بات ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کی وصیت کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. تم کو عقل نہیں؟ افلا تعقلون، اتنے بے عقل ہو گئے کہ کرنے کا کام دوسروں کو بتاتے اور خود اپنے بارے میں بھول جاتے ہو. کیا تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے؟ آپ دیکھیے 4 آدمی جب جمع ہو جائیں، ہر آدمی دوسروں کے بارے میں بتاتا ہے. گورنمنٹ نے ایسا کرنا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، سماج کے لیڈروں نے ایسا کرنا چاہیے، فلاں نے ایسا کرنا چاہیے، لیکن خود اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کرنا چاہیے. جب ہر انسان یہ سوچنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں، وہاں سے ترقی اور اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے بھلائی کا راستہ اور اس کا سفر شروع ہوتا ہے. آج ہم کچھ باتیں اس تعلق سے دیکھیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج اچھا ہو ہم کو کیا کرنا چاہیے. زیادہ تفصیل میں جائے گئے بغیر بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں ذکر کروں گا، تاکہ اس بگڑے ہوئے دور میں ہم سماج کو، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کتاب و سنت سے اور سلف کے اقوال کی روشنی میں کیا چیزیں، ایسی بہت ساری چیزیں کرنے کی، لیکن کچھ باتیں تو ہوں جہاں سے آدمی شروع تو کرے کہ کم سے کم یہ بنیاد ہے، اس کو پکڑ کے چلنا ہے، اور پھر تفصیلات ہیں. کچھ تو ہاتھ میں اس کے ہو، کہیں سے تو شروعات وہ کرے. کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، عام طور سے امت کی، قوم کی بھلائی کی بات جب ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے امت کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. امت کے اندر اگر سدھار لانا ہے تو ان کو کھانا پینا، پیسہ اور کپڑا سب ہونا چاہیے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہونا چاہیے، ان کے پاس ایجوکیشن ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. ہر ایک کے پاس پیسہ آئے گا نا سب صحیح ہو جائے گا. سب سے اہم، اور پھر بعض اوقات دین کی دعوت کے میدان میں لگے ہوئے لوگ بھی قوم کے لیے فلاحی کاموں میں لگ کے سوچتے ہیں کہ یہ کام اصل ہے. کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کہیں پر سیلاب آ گیا، کھانا پینا بانٹنے کے لیے بھاگنا چاہیے. کہیں پر لوگوں کی غربت ہے، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. یہ بلا شبہ اچھے کام ہیں، ضروری ہیں، لیکن یہ سارے کام نمبر 2 پر ہیں. ہاں، کہیں اگر واقعی ایمرجنسی ہو جائے تو نمبر 1 بھی ہو جائے گا، لیکن دائمی طور پر اگر دیکھا جائے، ہر حال میں کرنے کا کام دیکھا جائے تو فلاحی کام نمبر 2 پر ہیں. لوگوں کی اصلاح کرنا، انہیں اللہ سے جوڑنا نمبر 1 پر ہے. بہت سارے لوگ دعوتی میدان کو چھوٹا مان کر، فلاحی کام کو نمبر 1 مان کر اس میں کود جاتے ہیں اور زندگی اس میں نکل جاتی ہے، اور بعض اوقات وہی سیڑھی بن جاتی ہیں سیاستداں بننے کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے. فلاحی کام کا آخری اسٹیشن اکثر لوگوں کا، یہاں سے فلاحی کام شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے کہاں بن گیا؟ کارپوریٹر. دعوت اور اصلاح
اور تربیت اور تعلیم و تبلیغ اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا نمبر 1 کام ہے، باقی سارے کام نمبر 2 پر ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ اصلاح کرنے والے، سماج کو بہتر بنانے والے اس میدان کو کمتر سمجھ کر اس میدان میں چلے جائیں۔ بعض اوقات یہاں سے بھی فتنہ آتا ہے، ہم میدان ہموار کر رہے ہیں دعوت کے لیے، اور پھر وہ میدان ہموار کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں، دعوت کا موقع ہی نہیں آتا، کیونکہ اس میں اتنا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اس میں اتنے مواقع ہوتے ہیں ترقی کے، اور سارے سیاست دانوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا، بڑے بڑے لوگوں سے، وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسی میں دم توڑ دیتا ہے، دعوت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ پہلا کام، اہم ترین کام، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ بلال بن سعد تابعی ہیں، کہتے ہیں اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا۔ تیرا وہ بھائی جب بھی تجھ سے ملے، اللہ کا تجھ پر کیا حق ہے تجھے یاد دلائیں، اللہ کے تعلق سے تیری ذمہ داری تجھ کو یاد دلائیں، وہ اس بھائی سے بہتر ہے کہ جب بھی تجھ سے ملے تیرے ہاتھ میں 1 دینار رکھ دے۔ تجھے نصیحت کرنے والا تجھے مال دینے والے سے زیادہ بہتر ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح غلط کا معاملہ نہیں ہے۔ افضل کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ نے کسی کے ہاتھ میں دینار رکھ دیا، وہ جا کے شراب پیے گا، بتائیے کیا کیا آپ نے بڑا کمال؟ وہ جا کے جوا کھیلے گا۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اگر آپ نے مالی تعاون اس کا کیا، وہ اس مال کو حرام میں استعمال کرے گا۔ کیا آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں اور وہ پیسہ پورا کیبل نیٹ ورک میں جا رہا، فلمیں دیکھ رہا، انجوائے کر رہا؟ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو جہاں دنیوی تعاون ضروری ہے، وہیں دینی اس کی تربیت اور دینی نصیحت بھی ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ زیادہ اہم ہوگا۔ اگر نصیحت کرنے والا ہوگا اور وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، تو اگر اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں بھی ہوگا تو حرام نہیں کمائے گا، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھوکا رہنا پسند کرے گا، لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، وہ غلط نہیں کرے گا، اور جتنا مال اس کے پاس ہوگا اس کو عیاشی میں استعمال نہیں کرے گا۔ تو جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، انہیں اللہ سے ڈرنے والا بنایا جائے۔ تو سماج کی اصلاح میں بہت ضروری ہے کہ ہم پہلی سوچ یہ رکھیں کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنیں، باقی ان کی کمزوریاں کمیاں مالی اعتبار سے یا جو بھی مسائل ان کے ہیں وہ بھی حل کیے جائیں، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے لوگ اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ تو جتنے لوگ سماج میں کام کرنے والے ہیں، بعض اوقات وہ کاریہ کرتا بن جاتے ہیں، قوم کا حال اچھا ہونا چاہیے، اور پھر واقعی قوم کا حال اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کا اچھا ہو جاتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، قوم کا حال اچھا کرنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، قوم کا حال تو اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اچھا آدمی بھی اس میدان میں جا کے بگڑ جاتا ہے۔ جب سامنے سارا کو دکھائی دیتا ہے کہ کیا کیا مل سکتا ہے، تو آدمی نہ کیوں بولے بھائی، نہ کیوں بولے، جو ملتا ہے لے لیتا ہے اور بگڑ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، نصیحت مال سے بہتر ہے، اس لیے سماج میں جو لوگ نصیحت کرنے کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ان لوگوں سے افضل ہوں گے جو سماج میں مالی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اور وہ بند نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی مالی مدد بھی کرتا ہو، نصیحت بھی کرتا ہو، تو یہ کیا ہے؟ ڈبل خیر ہے۔ نمبر 2، سماج کی اصلاح کے لیے کسی نئے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ ہر آنے والا سماج کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے ایک نیا فارمولہ لے کے آ جاتا ہے۔ اب پرانے طریقے چھوڑو، اب نیا ایک حل نکالتا ہو۔ نیا حل نہیں، حل پرانا ہوگا تو ہی صحیح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو نیا حل نہیں،
پرانا حل. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. اس امت کے بعد کے طبقے کی اصلاح اسی سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے. موٹے الفاظ میں جو فارمولا پہلے حصے کو امت کے صحابہ اختیار کیا گیا ان کی اصلاح کے لیے، اسی فارمولے سے اسی دوا سے بعد والے طبقے کی اصلاح ہوگی. نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اسی پرانی دوا کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر اصلاح کرنا ہے قوم کی تو ہم کو مغربی قوموں کو نہیں دیکھنا ہے، دوسری قوموں کو نہیں دیکھنا ہے، کفار کو نہیں دیکھنا ہے کہ اپنی قوم کو بہتر کیسے بنائیں. ہم کو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس بگڑے ہوئے سماج کو کیسے اچھا بنایا، کیا کیا آپ نے. اگر ہم نئے فارمولے کی طرف جائیں گے اور بربادی کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے جو لوگ سماج کو بہتر بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اکثر ان کی نگاہ دوسری قوموں پر ہوتی ہے. دیکھو امریکہ کیسے ترقی کر رہا ہے، خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ اس طرح سے کرتا ہے. چھوڑو یہ کٹ ملا لوگوں کو، نئے دور کے حساب سے نیا اسلام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. وہ مسلمانوں کو بہتر بنانے کی بات نہیں کرتے، وہ ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. عورتوں میں پردہ رکاوٹ ہے، عورتیں باہر نکلیں، بے پردہ ہو کے دوسری عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھیں. اس سے قوم کی ترقی ہوگی، اس سے ترقی نہیں ہوگی. دوسری قوموں کی ترقی ہوئی، وہاں بے حیائی عام ہوئی، زناکاری عام ہو گئی، حرام بچے بڑھ گئے وہاں پہ جن کو معلوم نہیں میرا باپ کون ہے. ایسی قوم چاہتے آپ؟ نیا فارمولا نہیں، وہی پچھلا فارمولا جس سے وہ بگڑا ہوا سماج جس میں زندہ دفن کیا جاتا تھا بچیوں کو، جس میں زناکاری عام تھی، سود عام تھا، انسان کا جان و مال کے اعتبار سے استحصال عام تھا. اس بگڑے ہوئے سماج کو اس کی اصلاح کیسے کی گئی؟ ہمارے لیے وہی حل ہے. اسی لیے امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کا بعد والا طبقہ اسی سے سدھرے گا جس سے پہلا سدھرا ہے. یہ دوسرا اصول یاد رکھیں، نیا فارمولا نہ لائیں، دوسری قوموں کو نہ دیکھیں، اپنے رہنما کو دیکھیں جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، امت کی اصلاح کے لیے، سدھار کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ امت اہل علم کے تابع. کیونکہ دیکھیے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوی اصولوں سے ہی امت سدھر سکتی ہے، نیوٹن والے نہیں، تو نبوی اصول ملیں گے کہاں پہ آپ کو؟ مفکرین کے پاس، سیاست دانوں کے پاس، پروفیسروں کے پاس. اگر نبوی اصول جاننا ہے سماج کی اصلاح کے لیے، ضروری ہے کہ ہم علماء سے لوگوں کو جوڑیں. علماء سے مراد کون؟ وہ جو اہل حق ہیں، دین کا گہرا علم رکھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں. ان کی رہنمائی اگر نہ ہو تو سماج نہیں سدھر سکتا ہے. فتنوں کو جاننے والے، صحیح دوا بتانے والے اگر ہیں تو علماء ہو سکتے ہیں. لیکن ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ایسا طبقہ آپ کو ملے گا جو سب سے پہلے آپ کو علماء سے کاٹنا چاہتا ہے. علماء بزدل ہیں، علماء بکے ہوئے ہیں، علماء چھپاتے ہیں. علماء سے آزاد ہو جاؤ، اور علماء سے آزاد ہونے کے بعد میں پھر قرآن و حدیث کا جو معنی ہم بتاتے ہیں اس کو لے لو. اور پھر نوجوان طبقہ ایسے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے دعوت دینے والے جو علماء سے کاٹتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر دہشت گردی کے راستے پر نکل جاتا ہے. ایسی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں. ہم جو بول رہے ہیں علماء سے چیک مت کرو، کیوں؟ علماء آج بگڑ گئے ہیں، علماء حق کو چھپاتے ہیں، علماء حکومت کے ایجنٹ ہیں، علماء ایسے ہیں، اور علماء اسکالرز آف ڈالرز ہیں. علماء سے بدزن کر کے آپ کو پھر اپنے طور پر قرآن و سنت کا معنی بتائیں گے اور پھر گمراہ کر دیں گے.
کبھی آپ کا عقیدہ بگاڑ دیں گے، کبھی صحابہ کے بارے میں بدگمانیاں دل میں پیدا کریں گے، کبھی حدیثوں کے انکار تک لے جائیں گے، کبھی سیاست کے میدان میں کودنے کی بات کریں گے اور ریولوشن کی بات کر کے جہاد کے نام پر آپ کو دہشت گردی تک لے جائیں گے. اور آدمی علماء سے پوچھتا نہیں، ان کی باتوں میں آ جاتا ہے. اور جتنے لوگ علماء سے اپنا ہاتھ چھڑا کے گمراہی کی بھیڑ میں نکل جاتے ہیں، پھر راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کہاں نکل جاتے ہیں ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. ہم اپنے بچوں کو بھی جب لے جاتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ پہلے اس کا ہاتھ چھوڑنا نہیں بیٹا. کیوں؟ ہاتھ چھوڑ گیا تو کہاں چلا جائے گا، ملے گا نہیں، چلاتا رہ جائے گا، بھٹکتا رہ جائے گا، اور ہو سکتا ہے بھیڑ تجھ کو کچل کے آگے نکل جائے. جو نوجوان اپنا ہاتھ علماء سے چھڑا لیتے ہیں، گمراہی کے اس دھارے میں بہہ کے نکل جاتے ہیں، پھر لاشیں آگے ملتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ اصلاح کے لیے ہم متوجہ کس کی طرف ہوں؟ علماء کی طرف. ہم ایسے دور میں ہیں ہر طرف سے مدرسوں کو، علماء کو گرا کر پیش کرنے کی بات میڈیا میں ہو رہی ہے. یاد رکھیے اس کو، بہت بڑا یہ ایجنڈا ہے یہ، اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. مدرسوں میں ڈال کے کیا کریں گے بچوں کو؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی معلوم نہیں ان کو. علماء کو، مدارس کو گرا کر پیش کرنا. سائنس کا نالج نہیں ان کو، دنیا کی معلومات نہیں ان کو، فلاں چیز معلوم نہیں ان کو، فلاں چیز معلوم نہیں ان کو، انگلش نہیں آتی ان کو. ان کو قرآن و سنت آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. تجھ کو قرآن و سنت آتا ہے تو ان کے میدان میں فیل ہے، وہ تیرے میدان میں فیل ہے، مان لیا. کوئی آدمی انجینئر کو بلاؤ، اس کو ڈاکٹر کے بارے میں پوچھو، معلوم ہے اس کو، اور ڈاکٹر کو انجینئر کے بارے میں پوچھو، نہیں معلوم. دنیاوی فیلڈ کے دو آدمی ہیں، اس کو اس کا نہیں معلوم، اس کو اس کا نہیں معلوم، اور علماء کو سب معلوم ہونا چاہیے. دنیا کے بارے میں ساری فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو، کیسے؟ کیوں ضروری ہے یہ؟ حالانکہ یہ جھوٹ ہے کہ علماء کو نہیں معلوم ہوتا ہے. علماء کو معلوم ہوتا ہے. کوئی میدان ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ بھی ہو. ایسا کون ہے جس کو ہر میدان کی معلومات ہو؟ ایک ڈاکٹر سے بعض اوقات اس کے میدان کا پوچھا جائے نہیں معلوم ہوتا اس کو، وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، سر سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا کیا جائے؟ سارے ٹیسٹ کیے لیکن کچھ دکھتا نہیں، لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے اس کا، کیا کیا جائے سر؟ اس کے اوپر بھی تو کوئی ہوتا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. وہ بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دینی میدان میں جو لوگ ہیں یہ گرے پڑے لوگ ہیں، کچھ کام کی نہیں ہے. بھائی کسی ایک میدان میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے، ہڈی کا ڈاکٹر ہے، وہ آنتوں کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ ہڈی کا ہے. جو دماغ کا ہوتا ہے وہ پیٹ کا نہیں جانتا. میڈیکل میدان میں بھی تو ایکسپرٹ ہوتا ہے جو باقی میدان کا نہیں جانتا ہے، زیادہ موٹا موٹا معلوم ہوتا ہے اس کو. تو آپ کیوں یہ امید رکھتے ہو کہ ایک عالم کو دنیا کا سب معلوم ہوگا؟ لیکن آپ کے ذہن میں ڈالا جا رہا، دیکھو یہ ایسے ہے. اور پھر مدارس کو کمتر بتا کے بچوں کو مدرسے میں مت ڈالو. بھئی آپ کو نہیں ڈالنا ہے مت ڈالو، غلط مت بولو اس کو کہ کوئی بھی مت ڈالو اس کے اندر، کریئر ختم ہو جا رہا ہے. نہیں ہے. اگر علماء نہیں ہوں گے امت کی رہنمائی کو کون کرے گا؟ جنازے، نکاح، تراویح، اور اسی طرح سے 5 وقت کی نمازیں، اذان، اور یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائے گا. بتائے گا کون کہ دفن کیسے کرتے ہیں، کفن کیسا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ ایک میدان ہے جو ضروری ہے. اس کے ساتھ اگر ان کے پاس دنیوی معلومات کی فراوانی ہے بہت اچھا، نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. بھائی جو انگلش کا پروفیسر ہے اس کو فرینچ آتی، فرینچ بھی دنیا میں چلتی. عربی زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ہے، 3-4 نمبر میں عربی آتی ہے. آتی اس کو؟ نہیں آتی اس کو. جب انگلش آتی ہے، عربی تو نہیں آتی نا. دنیا میں عربی کتنی چلتی ہے، کیوں نہیں آتی تیرے کو عربی؟ دنیوی اعتبار سے عربی بھی تو امپورٹنٹ. چائنیز آتی؟ نہیں آتی.
تو گرا پڑا نہیں ہے اور ایک عالم گرا پڑا ہے، اس سے نکلیے۔ آپ کو میڈیا بار 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 بتا رہا ہے کہ علماء کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عالم انگلش بھی سیکھے دعوت کے لیے، اور وہ جنرل نالج میں بھی ایکسپرٹ ہو، اچھے سے اچھی معلومات اس کو ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو میدان ہے، اس میدان میں ایکسپرٹ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک ساتھ سب ڈاکٹر بھی بنا رہا، میں بیٹے کو انجینئر بھی بنا رہا، کوئی آدمی ملا ہے صاحب کو؟ کوئی بھی کیا بولے گا، بھائی آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنا اس کو، ہے کہ نہیں؟ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن، ہر میدان کا نیم حکیم خطرہ جان، آدھا یہ آدھا وہ، کوئی آدمی ایکسپرٹ نہیں بنتا ہے۔ دنیا والے بھی ایکسپرٹ بنانے کے لیے باقی میدان سے چھڑاتے ہیں، عالموں کو کیوں نہیں؟ وہ اپنے میدان میں ایکسپرٹ بننے کے لیے باقی میدانوں کو چھوڑے، کیا غلط ہے؟ لیکن ہم کو میڈیا کیا بتا رہا؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریلیجس لیڈرشپ ختم ہو جائے، یہ لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں آ جائیں؟ پروفیسروں کے، فلم سٹار کے، سپورٹس مین کے، سیاست دانوں کے، پھر وہ جیسا بنائیں ان کو ویسے بنے، ہم سیکولر مسلم ہیں، سب صحیح، ایسا بنائیں آپ کو، آپ کے اندر سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی چھین لیں، دینی غیرت آپ سے چھین لیں، پھر آپ سب کو صحیح بولو، پھر آپ بولو LGBTQ بھی صحیح۔ جس کو نہیں معلوم، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا آپ لوگ اتنے بولے ہیں۔ آج مغربی ملکوں میں ایجوکیشن کے نام پہ ضروری کر دیا گیا ہے، پیدائشی طور پر لڑکا لڑکا ہوتا ہے، لڑکی لڑکی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو چوائس ہے کہ وہ چاہے تو لڑکی لڑکا بنے، لڑکا لڑکی بنے، پھر لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی، لڑکا لڑکے سے کر سکتا ہے۔ ہمارے دین میں وہ نہیں ہے، لڑکی لڑکی ہے، لڑکا لڑکا ہے، لڑکا بچہ پیدا کر کے دکھائے۔ تو یہ ذہن بنایا جائے تاکہ ایسی چیزیں عام کرنا آسان ہو جائیں، دینی آپ سے لیڈرشپ چھین لی جائے۔ کیونکہ آدمی کبھی بھی کیا کرتا، دیکھنا پڑے گا ہمارے دین میں کیا ہے، کس سے پوچھے گا؟ وہ علماء سے، علماء ہی نہیں ہے، سب پروفیسر ہیں، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا۔ آپ کا بچہ کیا چاہتا؟ لڑکی بننا چاہتا، ٹھیک ہے، جان کا کیا بنا دو، جیمی بنا دو، کچھ تو بنا دو، اس کا بناؤ، اس کو کچھ بھی، ہاں روزی بناؤ اس کو۔ یہ حال ہے۔ علماء سے جڑے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو تم سے یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ علم تم سے چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا جائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء باقی نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور ان سے پوچھیں گے، جاہلوں سے، نیم حکیموں سے، جو پروفیسر ہوں گے لیکن دین میں زیرو ہوں گے، لیکن شوقین ہوں گے بولنے کے۔ بھائی ڈاکٹر کے میدان میں اگر انجینئر بولنے لگے، ڈاکٹر کیا بولتا معلوم تم کو؟ چپ بیٹھو، ہم ڈاکٹر ہے کہ تم؟ انجینئر کے میدان میں بلڈنگ بنانا ہے، ڈاکٹر کو بولنے دیتا ہو، ہاں میں لے کے آ گیا، ہاں چیک کرتا ہوں میں دیواروں کو کرتا، وہ تو آپ کا میدان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارا میدان ہے۔ تو ڈاکٹر اپنے میدان میں انجینئر کو بولنے نہیں دیتا، انجینئر اپنے میدان میں ڈاکٹر کو بولنے نہیں دیتا، لیکن علماء کے میدان میں ڈاکٹر بھی بولتا ہے، انجینئر بھی بولتا۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا پیدائشی حق ہے کہ میں بولوں، جبکہ اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے میدان میں اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو مر جائے گا، انجینئر کے میدان میں اگر گڑبڑ ہوگی تو گھر گر جائے گا، لیکن اگر دین کے میدان میں گڑبڑ ہوگی تو آخرت خراب ہوگی، قبر خراب ہوگی۔ لیکن اس میدان میں بے احتیاطی اتنی ہے کہ ہر آدمی بولنے کا شوقین ہے، اور آدمی علماء کی بجائے ہر ایک سے پوچھنے کا شوقین ہے، ہر آدمی کی ایک رائے ہے۔ حتی اذا لم يبق عالما
اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ دین کے میدان کے جاہل ہوں گے لیکن دنیاوی اعتبار سے جانکار ہوں گے. لوگ سمجھیں گے یہ بھی جانکار ہے. آدمی کسی جاہل آدمی سے جا کے پوچھتا؟ آدمی کسی پڑھے لکھے سے پوچھتا ہے لیکن وہ اس میدان میں جاہل ہوگا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، پوچھیں گے اور بولنے والا بغیر علم کے اپنی رائے سے بولے گا. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم ہے کہ سماج میں بگاڑ اور فساد وہاں سے آتا ہے جب لوگ تحقیق ایسوں سے کرتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہے، علماء کی بجائے دوسروں سے پوچھتے ہیں. سماج کے بگاڑ کا حل علماء بتا سکتے ہیں. اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اہل علم کی طرف رجوع کریں. کیوں؟ اس دور کی کیوں؟ یہ تو ہر دور میں تھا نا. ہر دور میں بھی ضرورت تھی، اس دور میں زیادہ ہے. کیوں؟ یوٹیوب کی وجہ سے. ہے کہ نہیں؟ آدمی لگا ہوا ہے اور دنیا بھر کے بولنے والے بڑھ گئے ہیں. جس نے چپ رہنا چاہیے تھا وہ بھی بول رہا، اور آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے ہیں، فارورڈ بھی کر رہے ہیں. اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ رہے ہیں. آپ، میں بھی بھٹکا دوسرا بھی بھٹکنا چاہیے. آپ کو کیا معلوم کیا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو علماء سے لوگوں کو جوڑنا اور معتبر علماء سے دین کو لینا یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے ہوں گے. خداع، خداع عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، ڈسپشن. سال سال ایسا دور آئے گا کہ کنفیوژن ہوگا، کنفیوژن ہوگا، صحیح کیا غلط کیا، صحیح کون غلط کون، سمجھ میں نہیں آئے گا. سنون خداع یصدق فیہا الکاذب، جس میں جھوٹے کی بات سچی مانی جائے گی. ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھوٹا مانیں گے لوگ. آپ دیکھیے آلٹ نیوز وغیرہ جیسے کیوں چینل وجود میں آ رہے ہیں کہ ایسی خبریں عام ہو جاتی ہیں کہ آدمی اس کو صحیح سمجھ لیتا ہے جبکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. یہاں وہاں سے جوڑ کے فوٹو شاپ بنا کے، اور آپ آج تو اور بھی زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے، وائس کلوننگ بھی ہو رہی ہے. آپ کی آواز کلون کر لیا تو آپ کی آواز میں ایسی بات بول سکتے ہیں جو آپ نے نہیں بولی. ڈیپ فیک کے نام پر آپ کا چہرہ ریڈ کر کے کمپیوٹر آپ کا چہرے میں دوسری بات بھی بول سکتا ہے. آپ کی ریکارڈنگ لے لیا اور اس کو کمپیوٹر نے پروسیس کیا، اے آئی نے، اور ایسا بنا کہ آپ ہی خود بول رہے ہیں میں غلط ہوں، سوری میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے جو پچھلے سارے بیان دیے تھے سب غلط ہیں. اور آپ بول رہے ہاں. اور آگے ایسا ہوگا، منتری خود کھڑا ہوگا کہے گا مجھے ووٹ مت دو، اس کو دو ووٹ. سامنے والی پارٹی کو بولے گا، لوگ بھی بولیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو دے دیتے ہیں. آگے دور دھوکے والا اب شروع ہو چکا ہے. سنون خداع یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. ویکذب فیہا الصادق، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا. آدمی سچ بول رہا ہوگا، لوگ بولیں گے نہیں نہیں غلط ہے، کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہوگا کہ سچے کی بات اکیلی بن جائے گی، تنہا رہ جائے گا، کنفیوژن ہوگا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو خیانت کرنے والا ہوگا، قوم کو لوٹنے والا ہوگا، اس کو قوم عزت کا مقام دے کر اس کو امین مانے گی. جو پراپرٹیاں کھا چکا ہوگا وقف کی، اس کو امین مانا جائے گا. اور ایسا جو امین ہوگا اس کو خائن مانا جائے گا، یہ خیانت کرنے والا ہے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ایسا دور آئے گا جس میں رویبضہ بڑبڑائیں گے. صحابہ نے پوچھا قیل وما الرویبضہ یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہیں؟ کہا السفیہ
یتکلم فی امر العام، بے وقوف آدمی ہوگا لیکن امت کے مسائل میں بولنے لگے گا. نہیں ہے ایسا دور. یہ کوئی بھی آدمی آ جاتا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے، اور میرا علماء کو مشورہ یہ ہے، سیاستدانوں کو مشورہ یہ ہے، حکمرانوں کو مشورہ یہ ہے، مسلمانوں نے اس دور میں یہ کرنا چاہیے، اور آپ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھیں تو اس کو دین کا الف با بھی معلوم نہیں ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن شوقین ہے بولنے کا. اس کے پاس بھی اپنی بات ہے. گدھے کے پاس بھی تو آواز ہوتی ہے نا، وہ بھی چلاتا ہے، اس کے پاس بھی ایک میسج ہوتا ہے. ایسے لوگ بولیں گے انٹرنیٹ پر آ کر کہ جو لائق نہیں ہوں گے، لیکن وہ بولیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِضَةٌ. ایسا دور آئے گا جو کنفیوژن کا ہوگا، رویبضہ اس میں بولیں گے. اچھا رویبضہ کون ہے؟ ایک حدیث میں الرجل التافہ، ذلیل گھٹیا آدمی ہوگا. تافہ، ضائع، برباد، بدکار، بدترین، گھٹیا، گرا ہوا آدمی ہوگا. السفیہ، بے وقوف آدمی ہوگا، کچھ معلوم نہیں ہوگا اس کو، کچھ بھی عقل نہیں ہوگی. ایسے سولوشن قوم کو دے گا جس میں ان کی بربادی ہوگی. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. اور کیا کرے گا؟ السفیہ یتکلم فی امر العامہ، عوام کے مسائل میں، امت کے عمومی مسائل میں بولے گا، بڑے بڑے ایشوز پہ بولے گا جس پہ اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہوگی. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. امام احمد نے، ابن ماجہ نے، حاکم نے اس کو روایت کیا. اس دور میں کنفیوژن ہوگا. کنفیوژن کے دور میں نجات کس میں ہوگی؟ علماء کی طرف رجوع کریں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اس دور میں یہ دیکھیں یہ بولنے والا کون ہے، یہ معتبر ہے نہیں ہے، اس کا لیول وہ ہے نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایشوز پہ بولے وہ. اور آدمی نہ بولیں جب تک کہ لوگ بولتے ہیں نا، آدمی آ کے بولتا ہے میں مجبور ہو گیا بولنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا. علماء میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تو تجھ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں چپ رہنا ضروری ہے. بڑوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن کوئی نہیں بول رہا اس لیے میں آ کے بول رہا ہوں. یعنی یہ بے وقوفی اس کی ہے. اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چپ رہنے کا وقت ہے، کیونکہ علماء نہیں بول رہے اس پہ. لیکن کیا کہے گا؟ علماء دیکھو نہیں بول رہے، بولنا چاہیے تھا ان لوگوں نے. تو اتنا سمجھدار ہے. جو گھر کے مسائل حل نہیں کر پاتا ہے وہ امت کے مسائل حل کرے گا. تو ایسے دور میں ہم ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ بہت عالمی سطح پر مسلمانوں کی دینی لیڈرشپ علماء سے چھیننے کی ایک مستقل سازش ہے. دیکھیے علماء میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، علماء میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. جو معتبر علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، جو امت کو رہنمائی دے رہے ہیں، جو عالمی سطح پر جانتے ہیں. آپ کو معلوم دنیا کا حال، اور علماء بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں. وہ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے پاس میڈیا نہیں ہے، ان کے پاس دنیا بھر کے لوگ اپنے مسائل بھیجتے ہیں، ان کو نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تاثر دے کر کے علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، لوگوں کو ان سے دور کرنا تاکہ پھر ان کو کچھ بھی دیا جائے اور وہ ایکسیپٹ کر لیں. علماء کو نکال دے بیچ میں سے، امت کو مسجد میں ناچ گانا بھی چل جائے گا. آج موبائل کے راستے سے ناچ گانا مسجد میں نہیں آیا. نماز چل رہی ہے اور میوزک چل رہی ہے، آج نہیں ہے مسجد کے اندر. اعتکاف میں آدمی بیٹھ کے ناچ گانے کی ویڈیو دیکھ رہا، آج نہیں ہے مسجد کے اندر. کون روکے گا اس سے؟ پروفیسر روکے گا؟ بتائیے کوئی پروفیسر ہے جو اس کے اوپر بولے گا کہ مسجد کے اندر ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے ناچ گانے والے فیس بک اور یوٹیوب کے؟ کون بولے گا؟ یہ نکل گیا. مسجد میں گٹار بجے گا، آلریڈی بج رہا ہے موبائل کے راستے سے. علماء کی لیڈرشپ نکال دی جائے اگر، بہت بڑا نقصان قوم کو ہوگا. ہم پروفیسروں کے انکاری نہیں ہیں، ڈاکٹر اور انجینئروں کے انکاری نہیں ہیں. ان کا میدان ہے، اس میں ہم علماء کو بھی ان کے پاس بھیجیں گے. بیمار پڑا عالم ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھر بنانے کے لیے انجینئر کے پاس جائے گا، دنیوی ایجوکیشن کے لیے پروفیسر کے پاس جائے گا. یہ اپنی جگہ ہے.
لیکن دینی میدان میں امت کی قیادت کون کرے گا؟ علماء. اس کو یاد رکھیے. اس لیے وہ جو پوری میڈیا میں چل رہا ہے علماء کو مدارس کو گرانے کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے شکار نہ ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے، علماء سے جڑنے اور دین کے ماحول کو بنانے کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.